پاکستان میں ایک بڑی مسکنسیپشن ہے, تھوڑا سا موضوع مختلف ہے, یہ سانڈے کا تیل. یہ کیا ہے سانڈے کا تیل؟ اس کے بارے میں ذرا بتائیں. لوگوں کو بڑے بڑی دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ کی جناب جنسی قوت اور یہ اس کو یہ ڈبل ٹرپل 100 گنا بڑھا دیتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ آپ نے کبھی اس کے اوپر تحقیق کی ہوگی؟ بدقسمتی سے ہمارے اندر کوئی سائیکولوجیکل کوئی مسائل ہیں, نفسیاتی مسائل ہیں کہ یہاں لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ہم مردانہ کمزوری کا شکار ہو گئے, حالانکہ وہ نہیں ہوتے. حالانکہ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, ٹھیک. اور ان کی اس سوچ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس طرح کی بہت سی جو مصنوعات ہیں وہ مارکیٹ کی جاتی. سانڈے کا تیل بھی ان میں شامل ہے؟ ان میں شامل نہیں. کیا یہ باقی کوئی جانور ہے؟ نہیں, جانور ہے, جانور تو ہے. اس کا کیا تیل نکالتے ہیں ہم؟ اس کو مارتے ہیں, اس کی کھال سے نکالتے ہیں. اس میں چربی زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک. اس میں چربی زیادہ ہوتی ہے, اس لیے لوگ اس کو کہتے ہیں کہ جی اس سے جو ہے نا آپ کو چمتکار ہو جائے گا. اور لوگ ان حکیموں کے پاس جاتے ہیں اور ایسے ایسے چیزیں لے کے آتے ہیں, ایسے ایسے اسٹیرائڈز لے کے آتے ہیں, اور اس کا اپنی سکن کا بھی بیڑا غرق کرتے ہیں, اپنی صحت کا بھی بیڑا غرق کرتے ہیں, اور وہ پہلے نہیں ہوتے ہیں تو اس کے بعد شکار ہو جاتے ہیں. اوکے, یعنی اگر آپ ان کے پاس گئے تو آپ کی اگر کوئی قوت ہے بھی تو وہ بھی ختم ہو جائے گی. وہ بھی ختم کر رہے ہیں. تو آپ کو ویسے لوگ پوچھتے تو ہوں گے, آپ فوڈ انالسٹ ہیں, ایکسپرٹ ہیں, فون کر کے کہ بھٹی صاحب, خاص طور پہ مرد ذرا بڑے کانشیس ہوتے ہیں کہ بھٹی صاحب یہ کوئی اس کے حوالے سے کوئی چیز بتائیں, پوچھتے ہیں. دیکھیں, اللہ پاک نے ہماری بہت سی ایسی جو خوراک ہے, ایسے اجزائیں جو پیدا کی ہیں جو ہمارے لیے بہت اچھے ہیں. مثلا بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ یہ جو ہمارا جب 40 سال کی عمر کراس کرتے ہیں نا, جی, تو ایک میل ہارمون ہوتا ہے جس کو ٹیسٹوسٹیرون کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کی جو پرفارمنس ہے نا, اس کی جو پیداوار ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے 40 کے بعد. وہ ہر سال گریجولی کم ہوتی چل جاتی ہے. یونیورسٹی آف ایتھنس نے 660 مرد چنے, ٹھیک ہے, ان کو 2 گروپس میں تقسیم کیا, 330 کا ایک گروپ اور 330 کا ایک گروپ. اور یہ جو 660 مرد چنے تھے, ان کی عمر تھی 66 سے 68 سال, 66 to 68. اب اس کے بعد ان کے 2 گروپ بنائے, ان کے بعد ان کے سارے ٹیسٹ کیے, سارے ٹیسٹ کرنے کے بعد ان کی رپورٹ سنبھال لی. اس کے بعد دونوں گروپس کو بہترین قسم کی خوراک دی گئی. ان کو دودھ, گوشت, انڈے, مچھلی, نٹس, سبزیاں, پھل, پروٹین, ہر چیز ان کو بہترین قسم کی پرووائڈ کی, دونوں گروپس کو. فرق صرف یہ رکھا گیا کہ ایک گروپ کی خوراک میں صبح خالی پیٹ 2 چمچ زیتون کا تیل شامل کر دیا گیا. اوکے, ٹھیک. اور ایک گروپ میں نہیں کیا گیا. اور وہ جو زیتون کا تیل تھا وہ تھا ایکسٹرا ورجن آئل. ابھی میں آپ کو اس کی بھی فرق بھی بتاؤں گا کہ اس میں کون کون سے ہیں اور کیا ہے. اب 3 مہینے کے بعد ان کے ٹیسٹ کیے گئے دوبارہ. جس گروپ کی غذا میں اولیو آئل خالی پیٹ شامل تھا 2 چمچ, اس کا جو ٹیسٹوسٹیرون لیول تھا وہ 40% زیادہ تھا دوسرے گروپ کی نسبت, اور ان کی پہلے والے لیول سے بھی 40% زیادہ تھا. ٹھیک. اب اس کا بتا دیں کہ یہ آئل کی کیا. اب یہ جو ٹیسٹوسٹیرون ہے, یہ اس کو میل ہارمون کہتے ہیں. یہ ہمارے سارے مردانہ افعال, یہاں تک کہ ہماری آواز کی جو روب دبدبہ ہے, اس کے پیچھے بھی یہ والا ہارمون ہے. ٹھیک ہے. بال, جھریاں, ہماری چاقو چوبند ہونا, چستی, ہر چیز کے پیچھے, جنسی افعال کے پیچھے بھی ٹیسٹوسٹیرون ہے. تو اس کے بعد انہوں نے کہہ رہے ہیں کہ یہ نیچرل ہماری جتنی چیزیں ہیں جی ان میں موجود ہے. اب یہ دیکھیں کہ ایکسٹرا اس میں اولیو آئل جب ہم لینے جاتے ہیں تو ہمیں 3 قسم کے اولیو آئل ملتے ہیں. ایک ہوتا ہے ایکسٹرا ورجن آئل, ایک ہوتا ہے ورجن آئل, اور ایک ہوتا ہے پومیس آئل. اب تینوں میں فرق کیا ہے؟ ٹیکنیکل کر دیا. اب تینوں میں فرق کیا ہے؟ جب کراپ آئے گی تو اگر 24 سے 48 گھنٹے کے اندر اس میں سے تیل نچوڑ لیا جائے, ٹھیک ہے, تو وہ ایکسٹرا ورجن آئل کہلائے گا. اگر 48 گھنٹے سے لیٹ ہو گیا ہے اور اس کے بعد چاہے اس کو مہینہ ہو گیا, 2 مہینے ہو گئے ہیں, وہ پڑا رہا ہے, اور اس کے بعد اس میں سے تیل نکالا گیا ہے, تو وہ ورجن آئل کہلائے گا. ٹھیک ہے. اور جب اس کا جو پھوگ بچ جائے گا,
اس پھوگ کو کے اندر اگر الکوہل یا ایتھر یا کوئی ایسا کیمیکل ملا کے جو آئل کو اپنے ساتھ بانڈ کر کے نیچے تہ میں بیٹھ جائے اور اس کے بعد وہ ہوا میں تحلیل ہو جائے اور نیچے جو آئل بچے گا نا وہ پومیس آئل کہلائے گا. ٹھیک ہے. اب استعمال کون سا کرنا ہے؟ ایکسٹرا ورجن آئل سب سے پہلے والا وہ سب سے بہتر. ہاں, کیونکہ وجہ یہ ہے کہ آپ ایک پھل لے کے آتے ہیں جب فریش ہوئے گا تو اس کے نیوٹریئنٹس تو کہیں زیادہ ہوں گے نا. بس ٹھیک ہو گیا. اور یہ جو صلاح جیت وغیرہ یہ بھی استعمال کرنی چاہیے, صحت کے لیے ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک؟ میرا یہ خیال ہے کہ اس طرح کے کسی چکر میں نہیں پڑنا چاہیے. ویسے اس کا صحت سے کوئی تعلق تو ہے؟ صلاح جیت نیچرل چیز ہے. میں نے ابھی اس پہ کام ابھی نہیں کیا, ابھی کرنا ہے, لیکن لوگ پوچھتے بہت زیادہ پوچھتے ہیں. میں نے اس کو ابھی اس لسٹ میں رکھا ہوا ہے جو ابھی کام کرنا ہے, ایکسپلور کرنے کی اس میں کیا فائدہ ہوتا ہے.